اب یہ آج کا موضوع سلیکٹ کرنے کی بہت بڑی وجہ ایک واقعہ ایک سانحہ ہے. یہ جواں سالہ ایک بھائی ہمارا وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور رستے میں ڈور تھی جو نظر نہیں آئی, اور وہ ڈور جیسے ہی اس کے گلے پہ لگتی ہے اس کا گلا کٹ جاتا ہے اور وہ اسی موقع پہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. یقین کیجئے لوگوں کے دل روئے. سوشل میڈیا پہ ایک دن یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا, ہر بندہ خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ 22 سال کا بچہ تھا. اب 22 سال کے بچے سے ان کے خاندان والوں کو کیا امیدیں تھیں, اور جو اس کی والدہ کا میں حال دیکھ کے آیا, جوان بچے جس سے گھر سے گیا تو گھر میں لاش آ گئی. آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ احساس مرنے نہیں لگ پڑا. اور کہا جاتا ہے کہ جب احساس مر جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. ہم انسان رہ ہی نہیں گئے. ہم بالکل اس گائے کی طرح, گائے بھینسوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جن کے سامنے ایک کسائی ان گائے بھینسوں کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ کھڑی ہو کے دوسری بھینسیں ہیں وہ چارہ کھا رہی ہوتی ہے آرام سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں, 77 شاخیں ہیں. سب سے پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, اور سب سے آخری شاخ پتہ کیا ہے جی؟ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا, یہ ایمان ہے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. میرے ساتھ نعیم بٹ صاحب موجود ہیں اور آپ رمضان کے سارے پروگرام سیریز کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. بڑی اچھی ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہے, اللہ کا بے انتہا شکر. آج کا ہمارا جو موضوع ہے, میں اس موضوع کی طرف, اس موضوع کو تو انڈیکیٹ بعد میں کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. شاید یہ مرحلہ ہے جس یونیورسٹی کا واقعہ سنا رہا ہوں وہاں پر ابھی بھی یہ موجود ہے. بٹ صاحب لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے جس میں ایکٹیو سٹیزن پروگرام پڑھایا جاتا ہے. یہ پڑھایا تو کسی بیرونی کسی ادارے کی مدد سے ہے, مطلب برٹش کونسل کی مدد سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن کسی زمانے میں مجھے اس کے بارے میں ایسے پتہ لگا کہ کچھ بیٹیوں نے رابطہ کیا. میں کیونکہ ایک ادارہ چلا رہا تھا تو انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے. اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ مقرر کی حیثیت سے کچھ جگہوں پہ آئیں. تو میں کہا جی میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا جی دارالامان. ٹھیک. پھر انہوں نے کہا جی دارالشفقت. تو یہ مختلف ادارے ایسے ہیں جو سوشل ویلفیئر کے انڈر ہیں. آپ یہاں پر مقرر کی حیثیت سے آ کے بات چیت کریں. اور ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے کہ ہم نے اچھے جو مقرر ہیں, بات چیت کرنے والے جو معاشرے میں کچھ لوگ ہیں, کچھ ریٹاؤن لوگ ہیں, انہیں دعوت دینی ہے, انہیں وہاں تک لے کر جانا ہے. میں نے پھر جاننا چاہا کہ یہ سوشلی ایکٹیو ہونے کا جو پروگرام ہے یہ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک فرد واحد, اس کی جو معاشرتی ذمہ داری ہیں, یہ سارا پروگرام اس کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیا گیا. اس کو آپ کمیونٹی ورک کہہ لیں, آپ اس کو سوشل ورک کہہ لیں, اس کو آپ سوشل رسپانسبلٹیز کا پروگرام کہہ لیں. میں نے سارے پروگرام کو گو تھرو کیا. تو گو تھرو کرنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ سارا پروگرام تو کسی گورے نے بنایا ہے, باہر سے بن کے آیا ہے, لیکن یہ سارا پروگرام عین اسلام ہے. عین اسلام ہے. یعنی وہ سارے کے سارے فرائض جو ہم پہ لاگو کیے گئے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ان سارے کے سارے فرائض کو سامنے رکھ کے زندگی جیتا ہے. اس میں ہمسائیگی تھی, اس میں معاشرے میں کیسا فرد بن کے رہنا ہے, ایک سماج میں سوسائٹی میں کیسا رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, ملک و ملت کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے, اداروں کے ساتھ, یہ سب چیزوں کو موضوع بنا کے کورس ڈیزائن کیا ہوا تھا. اب یہ آج کا موضوع سلیکٹ کرنے کی بہت بڑی وجہ ایک واقعہ ایک سانحہ ہے جو کہ چند دن پہلے پیش آیا. غالباً یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے. یہ جواں سالہ ایک بھائی ہمارا وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور رستے میں ڈور تھی جو نظر نہیں آئی, اور وہ ڈور جیسے ہی اس کے گلے پہ لگتی ہے اس کا گلا کٹ جاتا ہے اور وہ اسی موقع پہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا سانحہ تھا, بڑے عرصے بعد اس طرح کا سانحہ دیکھنے کو ملا, کیونکہ اس سے پہلے اس زمانے میں جب بسنت تھی تو یہ واقعات یقین کیجئے بسنت میں بلائنڈ فائر سے اور ڈور سے گلا کٹنے کی وجہ سے اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے تھے. عرصے بعد ہوا, ویڈیو منظر عام پہ آئی, گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا, بلکہ بٹ صاحب کو تو میرا خیال ہے وہاں اس جانے کا بھی موقع ملا, اس فیملی کو بھی ملنے کا موقع ملا. یقین کیجئے لوگوں کے دل روئے.
سوشل میڈیا پہ ایک دن یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا, ہر بندہ خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یار یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. ایک جوان سالہ شخص جس نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا, گھر سے چلا ہوگا, اس کو بالکل خیال نہیں ہوگا کہ آج ایک ڈور کا ٹکڑا جو ہے اس کے سامنے آئے گا, اس کے گلے پہ لگے گا اور اس کا گلا کٹ جائے گا. بٹ صاحب آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کے اس حوالے سے مشاہدات ہیں وہ بھی شیئر کیجئے, کیونکہ آپ کو باقاعدہ طور پہ جن پہ یہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ان کے ہاں جانے کا بھی موقع ملا گورنمنٹ کے ساتھ, تو آپ ضرور بتائیے کہ یہ واقعہ آپ اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. شاہ جی میں آپ نے بتا دیا کہ میں گیا ان کے گھر میں, اس کے جس گھر میں یہ ڈور جس بچے کی پھری تھی, وہ 22 سال کا بچہ تھا. 22 سال. اب 22 سال کے بچے سے ان کے خاندان والوں کو کیا امیدیں تھیں, یہ ہمارا بچہ جو, کیونکہ میں دیکھ کے ایک بیچارے غریب سے گھر میں, غریب سا گھر تھا, چھوٹا سا گھر تھا, اور جو اس کی والدہ کا میں حال دیکھ کے آیا, جو اس کی والدہ سے ظاہر انسان, والدہ جوان بچے جس سے گھر سے گیا تو اس کی گھر میں لاش آ گئی, تو جو اس کا حال دیکھ کے آیا تو میں دیکھ کر وہاں بیٹھ کے روتا رہا. اتنا میرے دل پہ اس کا اثر ہوا. لیکن اس سے عجیب بات مجھے پھر یہ لگی, چیف منسٹر صاحبہ اس کو کہہ رہی تھیں, آئی جی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ جی اس کے آپ اس کا کریک ڈاؤن کریں, اس کا لوگوں کو گرفتار کریں اور یہ کریں اور وہ کریں, وہ جو اس احکامات دے رہی تھی وہ. لیکن باہر جب نکل کے وہاں سے آئے تو دیکھا گڈیاں اڑ رہی تھی, پتنگیں اڑ رہی تھیں فیصل آباد میں. میں اس بات پہ حیران کہ چلو وہ تو پولیس پکڑے گی, لوگوں کو گرفتار کرے گی, یہ تو چلو یہ تو سمجھ آ گئی بات کو, گورنمنٹ یہ کر رہی. یار یہ کون لوگ ہیں جن کو خود کوئی احساس ہی نہیں اس بات کا. ایک جوان بچہ ہی قتل ہو گیا ہے, مر گیا ہے, تو میں اس سے یعنی گڈیاں اڑانے سے میں کیا نکال رہا ہوں, اس میں سے کیا لے رہا ہوں. یعنی میں معاشرتی طور پہ اتنا بے حس ہو گیا ہوں کہ مجھے پولیس پکڑے گی تو میں نے اس سے ہٹنا ہے. عجیب بات ہے. اس بات نے تو میرے اندر ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے 2 دنوں سے کہ یار ہم انسان رہ ہی نہیں گئے. ہم بالکل اس گائے کی طرح, گائے بھینسوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جن کے سامنے ایک کسائی ان گائے بھینسوں کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ کھڑی ہو کے دوسری بھینسیں ہیں وہ چارہ کھا رہی ہوتی ہے آرام سے, وہ کوئی پرواہ نہیں. کیا ہم جانور بن گئے ہیں کہ میں یعنی باز ہی نہیں آیا گڈیاں, پولیس پکڑے گی مجھے. شاہ جی یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے کے ناطے, مجھے انسان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہیں میری, کچھ میرے ذمے ہیں بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے. دیکھو پہلے کیا بات لے کے آئے, جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نماز پڑھا کرے 5 وقت کی. اسے چاہیے کہ یہ نہیں کہا کہ طواف کیا کرے, حج کیا کرے, اسے کہا کہ اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اللہ صحیح اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. اللہ کتنے اہم میسج ہیں. جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور پڑوسی کو نہ ستائے. تو کسی نے کہا کہ جی پڑوسی کو ستانے کا کیا مطلب ہے, میں اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤں؟ فرمایا نہیں, یہ نہیں مطلب اس کا کہ تم پڑوسی کو نہ ستاؤ. نہیں, وہ اگر تمہیں ستائے تو تم برداشت کرو. برداشت کا کیا لیول چاہیے ہم, یعنی تم نے نہیں تم نے ستانا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک جی, اس کے ستانے کو بھی برداشت کرو. ٹھیک ہے. یعنی یہ تمہاری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ تم, حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں. سب سے پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ, کہ آپ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. اور سب سے آخری شاخ پتہ کیا ہے جی, راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا, یہ ایمان ہے. 77 میں سے آخری ہے, آخری یہ شاخ ہے کہ راستے میں سے کسی چیز کو ہٹا دو, یہ ایمان ہے. اب مثال کے طور پہ یہ ایمان کا لیول بتایا ہے کہ ایمان کی نشانی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز کو بھی دور کر دو. چیز ہے کہ میں خود دوسروں کو تکلیف دینے والی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہوں. یہ جو ڈور بنا رہے ہیں, یہ جو ماجا پھیر رہے ہیں, یہ جو اس میں شیشے ڈال رہے ہیں, یہ اس کو کر رہے ہیں, ان کو پتہ تو ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے. وہ ہتھیار اوزار بنا رہے ہیں, موت کا سامان بنا رہے ہیں.
کتنا بڑا ظلم ہے. اور اس سے وہ 2 4 10 5 4 ہزار 2 ہزار کما لیتے ہوں گے. بالکل صحیح. لیکن وہ اس 2 4 ہزار کے لیے جانوں سے کھیل رہے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں. بالکل صحیح. بٹ صاحب میں نا ایک اس میں سے بڑا اہم آپ نے بات اس میں کہہ دی, اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی جی. آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ احساس مرنے نہیں لگ پڑا. اور کہا جاتا ہے کہ جب احساس مر جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے, یعنی انسان نہیں مرتا, احساس مرتا ہے تو بندہ مر چکا ہوتا ہے. بالکل. اور جس کے پاس یہ احساس نہیں ہے کہ کسی پہ کیا بیت رہی ہے, آپ حضور والا سب سننے والے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک بچے کی پیدائش 9 ماں جو ہے وہ ایک بوجھ لے کے پھرتی ہے اپنے علاوہ اپنے پیٹ میں اس اولاد کا. اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کلچر میں لڑکا ہوتا ہے تو کیا خوشیاں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اس بچے کو سینے سے لگا کے وہ دودھ پلاتے پلاتے وہ بڑا کرنا شروع کرتی ہے. کبھی بیمار ہوتا ہے تو لمبی لائنیں ہاسپٹلز میں, اور وہ والد یا والدہ اس بچے کو چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پھر وہ پہلی بار منہ سے بابا کہتا ہے, ماں کہتا ہے, تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی بات ہے جب ماں باپ یا دادا دادی کہہ دیا. اس کے بعد وہ بچہ چلنا شروع کرتا ہے, پہلا قدم رکھتا ہے تو ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. ساڑی اولاد میں گوڈے لگ گئے, پنجاب میں کہتے ہیں, چلنے لگ پڑی ہے. پھر وہ بچہ, اسے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں ہم, بیگ بستہ پہن کے کچی پکی میں داخل ہوتا ہے اور ایک بڑا خواب دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑے ہو کے پھر افسر بننا ہے. روز پہرا دیتی ہے ماں اور باپ, روز باپ چھوڑ کے آتا ہے یا ماں چھوڑ کے آتی ہے, روز کوئی نہ کوئی چاچا ماما بابا چھوڑ کے آتا ہے اسکول. وقت پہ چھوڑنا, پھر انتظار کرنا وقت پہ واپس آ گیا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے سننے والے ہیں جو گھر کال کر کے میسج کر کے پوچھتے ہیں بچے پہنچ گئے گھر پہ. اور یہ کتنے سالوں کا ایک طویل سفر ہے, تعلیم کہیں مکمل ہوتی ہے اور پھر سب خواب دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا دوست یہ اب انشاءاللہ اس مقام پہ ہوگا, یہاں پہنچنا ہے. اتنی محنت کے ساتھ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے اور کسی مقام پہ پہنچتا ہے, اور اتنا سا ڈور کا ٹکڑا وہ گلے پہ پھرتا ہے اور وہ جوان بچہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دیتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہم کرتے ہیں, اپنی لاپرواہی, اپنی غیر ذمہ داری, اور یہ جو ایکٹیو سٹیزن شپ تھی, ایک فعال فرد بن کے جینا معاشرے میں کہ ہماری کچھ ذمہ داری ہیں. ہم نے رستے میں جو پڑھا کنکر ہے, جس کو بٹ صاحب نے بتایا کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق 70 درجے میں آخری درجہ ہے, ایک کم از کم کچھ نہیں تو کسی کے رستے میں کنکر ہٹا دو. تو آپ سب جو ہمارے سننے والے, مہربانی فرما کے ضرور دیکھیے آپ کی ایز سوشل ایکٹیوسٹ جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایک اور تجربہ شیئر کر دوں. میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں نا, تو مجھے اب اللہ کے کرم اور فضل سے باہر جا کے بھی لیکچر دینے کا موقع ملتا ہے, کچھ اداروں میں بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں نے وہاں پر سی ویز دیکھنے شروع کی. سی وی ہوتا ہے نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں, پروفائل اور سی وی. بچے ہمارے پاس سی وی واٹس ایپ آپ کو بھیج دیتے ہوں گے کہ واٹس ایپ ہی ہمیں کہیں نوکری دلوا دیں. مجھے روز کوئی نہ کوئی سی وی بھیجتا ہے کہ نوکری دلوا دیں. میں نے باہر کے ملکوں میں ترقی یافتہ ممالک میں سی ویز میں ایک سیکشن دیکھا ہے. اس سیکشن میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص نے, یا وہ فرد اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے بغیر کسی معاوضے کے یہ سوسائٹی کے لیے کام کیے. اس کو انہوں نے نام دیا CSR, اچھا, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری خود بھی قبول کرنی چاہیے, کچھ سیوا کرنی چاہیے, کوئی خدمت کرنی چاہیے, کوئی پے بیک کرنا چاہیے. تو ان کی سی ویز میں, ان کی نوکری کی اپلیکیشنوں میں سیکشن ہے, اور اس کے بغیر سی وی ادھورا ہے. میں نے کبھی پوری کمپین ڈیزائن کی تھی, چل نہیں سکی, گورنمنٹ ختم ہوگی, ادھورا سی وی. یہ ہمارے سی وی ادھورے ہیں. اور جب تک سی وی میں سوشل ویلفیئر کا کام نہیں آیا وہ سی وی مکمل نہیں ہے. تو ہم آج سب جو سن رہے ہیں وہ ضرور دیکھیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تنگی نہ ہو, آپ کی وجہ سے آپ کے ہمسائے کو تنگی نہ ہو, آپ کی وجہ سے 2 سواریاں ساتھ ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں نا, ادھر بھی حق ہے ایک دوسرے پہ, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. کہ آپ کا دین تو منع کرتا ہے کہ نماز آپ نے پڑھنے جانا ہے تو پیاز کھا کے نہیں جا سکتے آپ. اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ کے منہ کی بدبو سے ساتھ والا تنگ نہ ہو, نمازی تنگ نہ ہو. تو حضور والا ضرور سوچئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تنگی نہ ہو رہی ہو. ایک اور میسج میرے ذہن میں آ گیا, پھر بٹ صاحب آپ بات کر کے مکمل کر دیجیے گا. میرے ایک بڑے محترم, ہمارے بڑے ہی پیارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور بڑے قابل جج ریٹائر ہوئے, جسٹس انوار الحق صاحب. تو وہ رومی کے مزار پہ چلے گئے, ایک درویش مل گیا, اصلی سچا سچا درویش. تو اس نے کہا کہ جی میں رومی تو آپ کو ایسے 1 منٹ میں پڑھا دیتا ہوں.
انہوں نے کہا جی رومی مثنوی رومی بڑی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس درویش نے کہا میرا پاس ہی گھر ہے، آپ کو یہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں، وہاں تک جانا ہے، اتنا کوئی ٹائم چاہیے پورا رومی پڑھانے کے لیے صرف اتنا وقت چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تھے نا جی ٹوٹل وہ 2 ہم جج تھے اور تیسرا وہ درویش تھا. تو ایک ٹیکسی ہم نے بک کرائی، تو اس نے بضد ہو کے کہا کہ نہیں میں نے درمیان میں بیٹھنا ہے پیچھے. تو ایک جج صاحب نے کہا کہ میں آگے بیٹھ جاتا ہوں. ان کا نہیں آپ میرے ادھر ہی بیٹھیں گے، ویسے میں پڑھا نہیں سکوں گا، میں نے جو پڑھانا ہے اس پڑھانے کے لیے ضروری ہے میں پیچھے بیٹھوں، یعنی پچھلی سیٹ پہ 3 لوگ ہی بیٹھیں، میں درمیان میں بیٹھوں گا، ایک جج صاحب ادھر ایک اس طرف، آگے جو ٹیکسی والا ہے وہ ہمیں گھر تک چھوڑائے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ درمیان میں بیٹھا اور بڑا ایسے کر کے سمٹ کے نا اس نے اپنی بازو ایسے کیے اور بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کا گھر آ گیا. تو گھر جا کے اس نے دروازہ کھٹکایا تو اس کی جو بیوی تھی اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا مہمان آئے ہیں اپنی زبان میں. تو اس نے بٹھایا، کدو کا سوپ تھا، کدو کا سوپ، کالی مرچوں والا کدو کا سوپ وہ پیش کیا. تو ان کا ٹرائی کریں، وہ کھایا تو واقعی انہوں نے ٹیسٹ کیا، اس کو پیا تو بڑا مزے کا تھا. تو وہ جب وہ انہوں نے کھا لیا پی لیا سکون ہو گیا، تو ان دونوں نے کہا کہ جی آپ نے خود کہا تھا یہ رومی کے مزار سے میرے گھر تک کا سفر طے کر لیں، میں آپ کو پورا مکمل رومی کا میسج مثنوی رومی پڑھا دوں گا. تو آپ بتائیں کیسے پڑھایا؟ تو آپ نے کوئی بولے نہیں. آپ کہا جی میں پڑھا چکا ہوں. کیسے؟ اس نے کہا رومی کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کی کونی دوسرے کو چبھنی نہیں چاہیے. واہ. دونوں کونی اندر کر کے بیٹھے. اللہ کے بندو ہم تو مسجدوں میں اپنی کونی ایسے کر کے دوسروں کی جو ہے وہ بغلوں میں جا کے وہ کونیاں لگ رہی ہوتی ہیں. بچوں کو یقین کریں ایسے کر کے ہم کونیوں سے ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں اور دھکے دے رہے ہوتے ہیں. کچھ صاحب جی آ رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے کونی اور ہاتھ ہمارے لگ رہے ہوتے ہیں. پہلا سبق. دوسرا سبق یہ ہے کہ کچھ کھلا پلا دیا، یعنی نقصان نہیں دینا سبق نمبر 1 ہے، فائدہ دینا ہے سبق نمبر 2 ہے. یہی معاشرتی ذمہ داری ہے، یہی سوشل ایکٹیویزم ہے کہ آپ کی کونی کسی کو چبھے نہ اور آپ کی ذات سے فائدہ ہو جائے. اس کائنات کے سب سے بہترین انسان پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. خود ہی سمجھ جائیے. بدترین وہ ہے جس سے فائدہ کوئی نہیں ہے، جس سے نفع کوئی نہیں ہے. تو آپ کی ذات سے اگر خیر جاری ہے، آپ کی ذات سے اگر نفع ہو رہا ہے، آپ کو یاد کر کے سارے یہ کہتے ہیں یار اچھا بندہ ہے، بھلا بندہ، اس سے خیر ملتی ہے، تو آپ خوش قسمت انسان ہیں. سر جی آپ نے ساری ماشاءاللہ تفصیل سے بات کی. ایک آخری حدیث بتا کے، کیونکہ اللہ کے نبی کے فرمان سے اچھا فرمان بے شک. اب حدیث کے الفاظ پہ میں صبح مسجد میں بات کر رہا تھا لوگوں سے، تو میں کہہ رہا تھا یار کبھی حدیث کے الفاظ میں غور بھی کیا کرو. ہم تو حدیث کے الفاظ صرف ثواب کے لیے سن لیتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی ثواب تو اپنی جگہ درست ہے، مگر غور تو کرو کہ کیا فرما رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کے پیچھے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے. بہترین کہا. اب دیکھو یہ نہیں کہا کہ جو تم میں سے مسلمان وہ ہے تو سب ٹھیک ہے مسلمان. بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ. اب یہ بہترین مسلمان کا ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان ہے، نقصان نہ پہنچانے والا. نقصان تو، اور پھر کسی نے کہا جی یہ تو یعنی یہ تو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی خیر کر بھی نہیں رہا کسی سے، یعنی کوئی خیر کی بات نہیں بتا رہا، کسی کو خیر کی بات جملہ نہیں کہہ رہا، کوئی خیر کسی کا نفع نہیں، صرف نقصان پہنچانے سے بچا رہا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا سب سے خیر والا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا تو نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. اللہ. یہ حدیث رسول ہے، حدیث کا مفہوم، مفہوم ہے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اچھے اخلاق تو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں نبوت ہے. وہ نبوت نبی تو نہیں بن سکتا کوئی، لیکن وہاں بتانے کے لیے کہا کہ کہاں کس درجہ اس کا پہنچ جاتا ہے، کا درجہ کہاں پہنچ جاتا ہے آدمی اچھے اخلاق والا. اور جو نقصان نہ پہنچانے کا ارادہ کر لے یہ بھی بہترین مسلمان ہے. تو ہم خدا کے لیے یہ جو ڈورے بنا رہے ہیں، یہ جو معاشرے میں یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، یار یہی کام رہ گیا کاروبار کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قدرت اسی میں ہے کہ یہ روزی تمہیں یہیں سے ملے گی اور کوئی کام نہیں. کیا کر رہے ہیں یار. میں ایک دوسرا شاہ جی میں اور میرے گھر کے باہر میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نکلتا ہوں تو وہ پرندے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، چڑیاں اور کبھی کبوتر وہ چیزیں، وہ جو کوے اور کہ جن کو آزاد کروا دیں. تو میں ان کو کہتا ہوں یار تینوں اور کوئی کاروبار ربے ہی نہیں،
وہ اندر گرمی میں جانور بیچارے پیاس سے بلک رہے ہیں، تو کیا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو آزاد کرا کے مجھے پیسے، یعنی اللہ کی روزی اسی میں رہ گئی ہے. ان تکلیف جانوروں کو تکلیف دے کے تم روز پیسے کمانا چاہتے ہو، کبھی تمہاری پوری نہیں پڑے گی. تو اللہ سے امید رکھو، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، کوئی خیر کا کام کرو. بالکل صحیح. تو یہ شاہ جی اس پروگرام سے لوگوں کو بتا دیں کہ جی کوئی خیر کا کام ہم کریں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. پاٹر صاحب کا بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، اور ایک بڑی زبردست گفتگو ہماری اس موضوع پہ ہوئی. انشاءاللہ نئے موضوع پہ کل انشاءاللہ نئے موضوع پہ دوبارہ بات چیت کرتے ہیں. بہت شکریہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر